جناب تنولی صاحب، کیا اسباب بنے کہ اپنے ماموں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر وہاں حاضر ہوئے تو بس کندن بن گئے، اکسیر بن گئے، خدمت میں مثال قائم کی، جذب اور استغراق کی کیفیت تو رہی، وہی انہماک، وہی استغناء، وہی مجاہدہ، دامادی کا شرف بھی عطا ہوا، حضرت نے بیعت کی، کثیر مجاہدات کے بعد خلافت عطا فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت بڑی ہستی ہیں تاریخ تصوف کی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، حضرت صابر علی احمد صابر کلیری علیہ رحمہ۔ ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی ذکر ہوا کہ حضرت صابر پاک کا جو سلسلہ ہے وہ اپنی تاثیر کے لحاظ سے اور اپنی مقبولیت کے لحاظ سے عالمگیریت کا حامل ہے، بے شک و شبہ، لیکن اس میں ایک بڑی یونیکنیس ہے، ایک بڑی ندرت ہے اور ایک بڑا ایک امتیاز یہ ہے کہ سلسلے پھیلتے ہیں مشائخ کی محنت سے، جی، مشائخ کے سفر سے، مشائخ کے رابطوں سے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری جذب میں رہے، جی، ایک ہی مقام پہ رہے، کوئی پبلک موومنٹ نہیں ہے، کوئی عوامی رابطہ مہم نہیں ہے، لیکن سلسلے کے فروغ کا وہ عالم ہے کہ ایک سے بڑھ کے ایک عظیم ہستی سلسلے نظر آتی ہے۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت علی احمد صابر کلیری کے جذب کی طاقت کیا ہے، سبحان اللہ، اور کس طرح اس نے نفوذ کیا خلق خدا کے قلوب کے حضور اندر۔ وہ ہے نا جو اللہ کا ہو گیا، سبحان اللہ، اللہ اس کا ہو گیا، پھر اسے کیا ضرورت ہے کسی بھی اہتمام کی۔ یعنی آپ تصور کریں کہ ایک بالکل ایک یونیک مثال ہے ہمارے تاریخی تصور کے اندر کہ باوجود اس کیفیت کے اندر کہ ان کا تو پبلک سے تو ان کی ظاہر زندگی بالکل آئسولیشن میں ہے، اس کے باوجود عامت الناس کے اندر اور آج تک اس حصے کی مقبولیت اور تاثیر کے ساتھ مقبولیت، ان کے قلب اطہر میں قوت عشق کا بیج تھا، اللہ اکبر، وہ صدیوں بعد اس نے ظہور کیا، سبحان اللہ، اور وہ ایسے برگ و بار اس پہ پھوٹے کہ بس وہ پھوٹتے ہی چلے جا رہے ہیں، حیرانی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی والدہ محترمہ ہرات میں آپ کا قیام تھا، آپ کے والدین کا، لے کے آپ کو حضرت بابا فرید کے پاس تشریف لائیں اور ان کے حوالے کیا کہ آپ اس بچے کی تربیت کریں۔ تو انہوں نے 3 سال کے اندر ہی ان کو علوم ظاہری ان کے مکمل کروا دیے۔ حضور مجھے اجازت دیجئے کہ ہرات چشت شریف کے قریب ہے، کوئی نسبت تو وہ بھی رہی ہوگی نا ڈاکٹر صاحب بلا شبہ، کیونکہ جس جگہ جو پودا لگتا ہے وہ وہیں تاثیر دکھاتا ہے نا۔ اگر آپ یورپ کا پودا یہاں جا کے لگائیں تو بہت سی چیزیں ویران ہو جائیں گی، گملا جائے گا اور اس کا وہ اثر بھی نہیں ہوگا۔ تو جس جگہ جو سلسلہ پیدا ہوا، اللہ رب العزت کی خاص حکمت ہے، ظاہر اس کے وہ اثرات ماحولیاتی اور وہ جو زمانی تھے وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ اس کے بعد حضرت بابا صاحب نے آپ کو بیعت کیا اور آپ کو لنگر کی خدمت دی۔ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کے جو جوہر ہیں وہ کھل کے سامنے آتے ہیں، حالانکہ نوعمر تھے، یعنی بچپن کی عمر ہے، بالکل بچپن۔ اچھا ڈاکٹر صاحب جو بڑے لوگ ہیں ان کا بچپن ہی بڑا ہوتا ہے، یہی تو بات ہے حضور، سبحان اللہ۔ اور جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ بچپن میں ہی ہوتے ہیں، وہ بچپن میں بھی جا کے چھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ اشارتاً مجھے نا موضوع بنایا کیجئے۔ تو حضرت صابر پاک کا جو بچپن ہے وہ سبحان اللہ، ایک عرصہ گزرا لنگر کی خدمت کرتے ہوئے، آپ کی والدہ آئیں، دیکھا تو سوکھ کر کانٹے کی طرح ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی جان میں نے جو بیٹے کو بھیجا تھا تربیت کے، اس کا حال کیا ہو گیا؟ آپ نے بلایا، پوچھا کیا معمولات ہیں، کوئی کھاتے پیتے کیوں نہیں؟ تو حضرت صابر پاک نے فرمایا حضور آپ نے مجھے صرف لنگر بانٹنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت آپ نے آپ کو صابر کا لقب دیا، ہائے ہائے، اور وہ ایسا مقبول ہوا کہ آج تک ان کے نام کا حصہ بن گیا، نام کی پہچان بن گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ایک تربیت کا ایک لمبا عمل ہے، جی، مجاہدات کا ایک لمبا عمل ہے، جس سے حضرت صابر پاک کو حضرت بابا فرید علیہ رحمہ نے گزارا۔ بہت ہی حیرت ناک سیلف ڈسپلن ہمیں نظر آتا ہے، بلا شبہ۔ اور اس کے اندر اچھا ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ مشائخ کے یہاں جتنا مجاہدہ ہے اور جتنی دینی غیرت اور دینی حمیت اور ڈیوائن ڈسپلن پیدا کیا جاتا ہے، اس کا کوئی یعنی کہ ہم کوئی حصہ بھی ہمیں علماء ظاہر کے اندر اگر ڈھونڈ لیں پا لیں تو بڑی غنیمت کی بات ہے۔ صحیح فرما۔ حقیقی تصوف تو یہ ہے نا کہ جنہوں نے جو تعلیم ہے شریعت کی اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس طرح اختیار کیا کہ حروف کے اندر اور لفظوں کے اندر اپنے کردار سے جان ڈال دی۔ اب حضرت بابا صاحب نے کو کسی نے بتایا کہ صابر پیا جب فارغ ہوتے ہیں تو ایک حجرے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے آہو گریا کی زاری کی آواز آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بابا صاحب گئے، دیکھا، بلایا، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو صابر پاک نے فرمایا حضور مجھے ایسے لگتا ہے
کہ میرا جذب جب بہت مجھ پہ غالب آئے گا تو سلوک کی منزلیں جس طرح مجھے طے کرنی کہ مجھ سے رہ نہ جائیں. یہاں بابا صاحب نے آپ کو تسلی دی اور آپ کی تربیت کا سامان کیا اور آپ کو گائیڈ کیا. ایک بڑی اہم بات جو یہاں ذکر کرنی ضروری ہے، جب آپ لنگر کی خدمت پہ اور خانقاہ کے دیگر وظائف کی تکمیل پہ، امور کی تکمیل پہ فائز تھے، جب وقت ہوتا ایک دعا آپ کا ورد ہوتی، اچھا، جو احادیث پاک میں کتب احادیث میں ملتی ہے، اسے دعائے نور کہتے ہیں. دعائے نور. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم دعائے نور پہ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لنگر سے کھانے کا حکم نہ ملنے پر، کھانے کی واضح اجازت نہ ملنے پر، نہ کھانے کے باوجود سبحان اللہ توانا رہنے کا سبب کیا تھا؟ غذائے نور ملتی رہی اس ورد سے. اچھا اب آپ دیکھیں یہ کہاں جا کے جڑتا ہے؟ جب سیدہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، فرمایا مجھے یہ عطا کر. فرمایا نہیں، میں آپ کو وہ کچھ دوں گا، آپ دنیا والوں کی غذا لینے آئیں، میں آپ کو ملائکہ کی غذا دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کو اللہ کا ذکر عطا کیا. اب دیکھیں اس کا تسلسل آپ کو کہیں ظاہری حلقوں میں نہیں، اہل طریقت کے جو سلسلۃ الذہب ہے اس میں نظر آتا ہے. اور حضرت صابر پاک کیا نظر آتا ہے؟ تو آپ وہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ میرا ظاہر نور بنا دے، میرا باطن نور بنا دے، میرے آنکھ، ہاتھ، پاؤں، حتیٰ کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہو. اور وہ نور جو ہے وہ آج تک موجود ہے. بہت سارے سلاسل میں یہ پڑھی جاتی ہے دعا، آپ بھی پڑھی جاتی ہے چونکہ حدیث پاک کے اندر ہے، آپ سسٹم کی سے ہے اس کی روایت، تو اہل طریقت اس کو پڑھتے ہیں. ہمارے سننے والوں میں سے کوئی پڑھنا چاہیں تو آپ اجازت عطا فرما دیجیے، اس لیے کہ مسنون ہے. سبحان اللہ، آپ سسٹم کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، دعا ہے اور مشائخ کے معمولات میں رہی ہے، پڑھنی چاہیے بلا شبہ، تاکہ ہماری ظلمت نور میں بدلیں اور ہمیں شرح صدر بھی ملے اور استقامت عمل بھی ملے. سبحان اللہ.